بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی علامات کے حوالے ہمارا آج یہ 5واں خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ قیامت کی جو علامات صغیرہ ہیں، چھوٹی علامات ہیں، ان کے بارے میں آج یہ آخری خطبہ ہے، اور اس کے بعد اگلے خطبہ جمعۃ المبارک سے علامات کبیرہ سے متعلق گفتگو شروع ہوگی انشاءاللہ، جیسا کہ دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کے بارے میں، دابہ کا نکلنا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور امام مہدی کا ظہور۔ یہ قیامت کی بڑی بڑی علامات ہیں۔ چھوٹی علامات اگر ان کو جمع کیا جائے تو تقریباً یہ 70 کے قریب بنتی ہیں، لیکن میں نے کافی اختصار کے ساتھ ان میں بہت ساری علامات بیان کرنا ان کو چھوڑا ہے، تاکہ یہ طوالت ہمارے لیے اکتاہٹ کا سبب نہ بن جائے۔ آج جو علامات بیان کرنا چاہتا ہوں، ان میں پہلی علامت یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک لوگوں کے آپس کے تعلقات ایسے ہوں گے کہ صرف خاص لوگوں کو سلام کہا جائے گا، جن کو انسان جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، سلم علی من تعرف من لا تعرف۔ ایک صحابی کو آپ نے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میرے صحابی، جس کو آپ پہچانتے ہیں اس کو بھی سلام کہو، اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کہو۔ اس حدیث کے آخر میں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ صرف اسی کو سلام کہیں گے جس کو پہچانتے ہوں گے۔ حالانکہ سلام کہنا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم بینکم، افشوا السلام بینکم۔ کہا کہ میرے صحابہ، اس وقت تک تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہیں بنو گے۔ ایک کڑی رسول اللہ نے بیان کی، ایک چین بیان کی ہے، ایک سلسلہ بیان کیا ہے۔ اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہیں بنو گے، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک نسخہ بتا دوں؟ اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہتے ہو، پیار کرنا چاہتے ہو، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کر دو۔ ایک دوسرے کو جتنا زیادہ السلام علیکم کہو گے، تمہارے درمیان اتنی زیادہ محبت پیدا ہوگی، اور جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ایمان زیادہ آئے گا، اور جس قدر ایمان زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ پہلے نصیب کرے گا۔ اسی طرح پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی یہ سنت ملتی ہے۔ دو صحابی جا رہے ہیں نا، رستے میں درخت آ گیا،
ایک صحابی درخت کے بائیں سے گزرتا، دوسرا دائیں سے گزرتا، پھر دونوں اکٹھے ہوتے، پھر السلام علیکم کہتے۔ رستے میں دیوار آ جاتی، ایک دیوار کی اس سائڈ سے گزرتا، دوسرا اس سائڈ سے گزرتا، پھر ملتے، پھر السلام علیکم کہتے۔ معنی بڑا پیارا ہے، مفہوم دعا بڑی پیاری ہے۔ اللہ تم پر سلامتی کرے، اور جس پر اللہ سلامتی کر دے نا، وہ بندہ زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی اس کو نقصان نہیں ہوگا، کبھی زندگی میں کائنات کا خالق و مالک اس پہ غم نہیں آنے دے گا۔ جس کو اللہ سلامتی عطا فرما دے، اور ہم اپنے پیاروں کو بھی سلام نہیں کہتے، اپنے گھر جائیں تو اپنے گھر والوں کو سلام نہیں کہتے۔ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ آئندہ رستے کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بھی انسان ملے گا نا، اس کو السلام علیکم کہنا ہے۔ ایک روایت اگرچہ سنداً ضعیف ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں یہ موجود ہے کہ بازار چلے جایا کرتے، چکر لگا کے واپس آ جاتے۔ کسی نے کہا بازار میں تم کچھ خریدتے نہیں ہو، کچھ فروخت نہیں کرتے، کسی سے سودے بازی نہیں کرتے، بازار کیوں جاتے ہو؟ کہا بازار میں لوگ زیادہ ملتے ہیں، ایک ایک بندے کو السلام علیکم کہتا ہوں، کائنات کا خالق و مالک مجھے دعا کا ثواب بھی دیتا ہے۔ ایک بار السلام علیکم کہنے سے اللہ 10 نیکیاں میرے نامہ اعمال میں جمع کر دیتا ہے۔ نیکیاں بھی ملتی ہیں، دعا بھی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، 24 گھنٹوں کے اندر نا پتہ نہیں کون سی گھڑی ہے جس کے اندر اللہ دعا قبول کر لے۔ انسان کی زبان سے الفاظ نکلے، کائنات کا خالق و مالک شرف قبولیت سے نواز دے۔ میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں السلام علیکم، اپنی بیٹی سے کہتا ہوں، اپنی بیوی سے کہتا ہوں، اپنے ماں باپ سے کہتا ہوں، اپنے پیاروں سے کہتا ہوں، اپنے دوست احباب سے کہتا ہوں السلام علیکم۔ قبولیت کی گھڑی ہوئی، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لے، اس کی پوری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی روٹین بنا لیں، عزم بنا لیں۔ اور قرب قیامت اللہ کے رسول فرماتے ہیں تسلیم الخاصہ، خاص لوگوں کو سلام کہا جائے گا۔ جب تم یہ دیکھو کہ لوگ ایک دوسرے خاص لوگوں کو سلام کہتے ہیں، عام لوگوں کو سلام کرتے ہی نہیں، السلام علیکم کہتے ہی نہیں ان کو، سمجھ لو کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ دوسری نشانی اسی حدیث کے اندر، اس ایک حدیث میں 6 نشانیاں رسول اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ دوسری وفشو التجارہ، تجارت عام ہو جائے گی۔ حتیٰ تعین المرأۃ زوجہا علی التجارہ، حتیٰ کہ بیوی بھی اپنے خامد کے ساتھ تجارت کے معاملات میں شریک ہو جائے گی۔ تجارت اتنی پھیلے گی، 3 فیکٹریاں، 4 فیکٹریاں، 5 دکانیں، 6 مارکیٹیں، پتہ نہیں کتنا کاروبار ہے۔ یہاں پہ خود سنبھالا، وہاں پہ بیوی بیٹھی ہے، اگلی فیکٹری بیٹی سنبھال کے بیٹھی ہے، اس سے اگلے پہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، تجارت اس قدر عام ہو جائے گی، ایک فیکٹری سے دوسری، ایک دکان سے دوسری، ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جو گھر کے معاملات ہیں، معیشت کے معاملات ہیں، کمائی کے معاملات ہیں، عورت اپنے بندے کے ساتھ اس میں حصے دار ہو جائے گی۔ بندہ بھی کما رہا، بیوی بھی کما رہی ہے۔ بلکہ آج کل تو ہم شرط رکھتے ہیں نا، پہلے شادی کرنے سے پہلے کڑی کی تے ملازمت کر دی ہوئے، گھر کو سنبھال پاتی یا نہیں پاتی، بچوں کی تربیت کیسی کر لے گی، اس کے اندر گھر داری کی صلاحیتیں کتنی ہیں، پاک بازی کتنی ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ اس وقت بھائی 3 طرح کی ڈیمانڈ ہوتی ہے لوگوں کی عموماً، کیونکہ ہمارے پاس تو یہ کیس آتے رہتے ہیں نا، مولوی صاحب رشتہ لگ گیا جی بچی واسطے، بچے واسطے، تو پھر یہ کیس آتے رہتے ہیں کس طرح دی ڈیمانڈ ہوئے جی۔ پہلے تو کہتے ہیں نہیں کار چنگا ہوئے بس، اور کوئی ڈیمانڈ نہیں، لیکن جب رشتے کی بات طے ہوتی ہے، نہیں جی وہ تو پھر کڑی تو نوکری کوئی نہیں لگی ہوئی، منڈا ملازمت نہیں کرتا۔ 3 طرح کی ڈیمانڈ ہوتی، مالدار اچھے خاصے ہوں، لڑکی حسن و جمال والی خوبصورت ہو، اور نمبر 3 دنیا کے معاملات ان کے بہتر ہوں۔ دنیا کے معاملات، تعلقات اچھے خاصے ہونے چاہیے لوگوں کے ساتھ جی۔ زیادہ تر یہ 3 طرح کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرب قیامت یہ نشانی اور علامت ہوگی
کہ بیوی بھی اپنے خامد کے ساتھ معیشت کے معاملات میں حصے دار ہوگی، وہ بھی ساتھ میں برابر کی شریک ہوگی، پیسے کمائے گی وہ بھی۔ اگر عورت کو باپردہ ماحول میں ملازمت کا موقع مل جاتا ہے نا، شرعاً اس میں قباحت نہیں ہے، میں اس کو منع اور حرام نہیں کہہ رہا۔ مثال کے طور پہ بچیوں کے تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پہ ایک ٹیچنگ کرنے والی ہماری بیٹی ہے، یا ہاسپٹل کے اندر علیحدہ طور پہ ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر عورتوں کا علاج کرنے کے لیے، مخلوط نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں پہ باپردہ ماحول ہے وہاں پہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بے پردگی کے ماحول میں ہی مخلوط نظام میں کام کرنا ہے تو یہ دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور تیسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وقت الارحام، قرب قیامت رشتہ داریاں زیادہ ٹوٹیں گی، صرف تعلق انسان اسی کے ساتھ رکھے گا جس کے ساتھ کچھ مفاد وابستہ ہے، جس سے کچھ لینا دینا ہے، جو اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے والا ہے۔ یہ رشتہ داری ملانا نہیں ہوتا، رشتہ داری ملانے کا مطلب یہ جو آپ سے دور جا رہا آپ اس کے قریب جائیں، جو آپ سے توڑ رہا آپ اس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، جو آپ کا نقصان کرتا پھر بھی اس کا فائدہ کریں، یہ رشتہ داری ملانا ہے۔ لیکن قرب قیامت رشتہ داریاں ٹوٹیں گی۔ اور چوتھی علامت اس حدیث کے اندر جو رسول اللہ نے بیان فرمائی، وشہادت الزور، جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی۔ اس پہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں عدالتوں کے حالات کیا ہیں، تھانے کچہری کے حالات کیا ہیں، کتنی جھوٹی گواہیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور پانچویں علامت، کتمان شہادت الحق، سچی گواہی کو چھپانا عام ہو جائے گا۔ کوئی بندہ سچی گواہی دینے پہ تیار ہی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، جس طرح جھوٹی گواہی دینا گناہ ہے، اس طرح سچی گواہی چھپانا بھی گناہ ہے۔ شریعت نے دونوں کی رہنمائی کی ہے۔ کیوں؟ آپ کی ایک گواہی سے دوسرے بندے کی عزت برباد بھی ہوگی اور عزت اس کی آباد بھی ہوگی۔ آپ کی گواہی سے ایک بندے کی جان بچے گی بھی اور ایک بندے کی جان جائے گی بھی۔ اگر آپ نے گواہی دے دی کہ ہاں قاتل یہی ہے، اسی نے قتل کیا، اور آپ نے گواہی سچی دی ہے، اس بندے کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ایک نظام قصاص، امن کا نظام قائم ہوگا، آپ کی گواہی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اگر قاتل ہے، قتل کرنے والا ہے، آپ نے جھوٹی گواہی دے دی، قاتل کوئی اور ہے، آپ نے کہا نہیں اسی نے قتل کیا تھا، قاتل حالانکہ اور ہے کوئی، اس کو پھنسانے کے لیے اب اس کی جان چلی گئی، گویا کہ اس کے قتل میں برابر کے شریک ہیں آپ۔ لیکن اگر آپ نے سچی گواہی چھپا لی اور پھر بھی فیصلہ غلط ہو گیا تو کل قیامت کو اللہ کے سامنے اسی طرح حساب دینا پڑے گا جس طرح جھوٹی گواہی دینے والے کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے کہ سچی گواہی چھپا لی جائے گی۔ اور چھٹے نمبر پہ وظہور القلم، قلم عام ہو جائے گا۔ قلم سے مراد کیا ہے؟ کتابیں بڑی لکھی جائیں گی، مضمون بڑے لکھے جائیں گے، تحریریں بڑی ملیں گی، کالم بڑے پڑے ملیں گے، آپ کو رائٹر بڑے ملیں گے۔ لیکن زبان کا اور قلم کا جادو ہوگا، جو لوگوں کے سر پہ چڑھ کے بولے گا، اندر عمل سے کھوکھلے ہوں گے، لکھنے والا بھی عمل سے کھوکھلا ہے، زبان بیان کرنے والا بھی کھوکھلا ہے، عمل کوئی نہیں ہوگا کسی کے اندر۔ لکھنے والا لکھے گا، کمال لکھ دے گا، تو اس کی تحریر پڑھ کے انسان ایک دفعہ دہل جاتا ہے، ہل جاتا ہے، کتنی کمال کی تحریر ہے، بڑے پیارے مضمون لکھے نے جی، بہت کمال کی تحریر ہے جی، لیکن حقیقت میں عمل کوئی نہیں ہوگا۔ کتابوں سے لائبریریاں بھری پڑی ملیں گی اور کتابوں کے آپ کو سمندر ملیں گے، اتنی بڑی کتابیں موجود ہیں، پریس کا نظام ہے، لکھی جا رہی ہیں، یا تو پڑھنے والا کوئی نہیں ملتا، جو پڑھنے والے ملتے وہ عمل کرنے والے کوئی نہیں ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہوگی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی کہ گانا بجانا عام ہو جائے گا، آلات موسیقی زیادہ ہو جائیں گے۔ ہر چیز کے اندر آلات موسیقی ہے، گانے کے اندر بھی آلات موسیقی، نعت کے اندر بھی آلات موسیقی، اللہ تعالیٰ کی حمد کے اندر بھی آلات موسیقی، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، پیچھے ساز چل رہا ہے، آواز ساز کی آ رہی ہے، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اس مسجد کے ممبر و محراب سے
اللہ کے رسول کی نعتیں پڑھی جائیں گی، پیغمبر کائنات کی تعریف کی جائے گی، اللہ کی حمد کی جائے گی، لیکن اس کا انداز گانے والا ہوگا۔ آج کیا ہمارے یہاں اس طرح کی نعتیں نہیں چلتی ہیں، اور ہم ان پہ پھر ویلا سٹ دے پہ انہیں اسی، ہم ان کو پیسے بھی دے رہے۔ یہ بھی ایک عجیب ٹرینڈ چل رہا ہے، سمجھ نہیں آتے ہم کدھر جا رہے بھائی۔ نعت پڑھنے والا نعت پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ کے رسول کی تعریف کر رہا ہے، آپ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ پہ غور کر کے سنو اس کو۔ اس پہ پیسے نشاور کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کا مقصد بھی یہی بن جاتا ہے، جڑے مجمع پیسے چنگے ملن نا۔ ابھی رات میں ایک میٹنگ کے اندر تھا قصور شہر کے اندر، وہاں پہ ہمارے ایک بریلوی عالم دین ہے، دوست ہیں ضلع قصور کے، بہت مشہور عالم دین ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ تو بات میٹنگ کے اندر ویسے بائی چانس انہوں نے بات کر دی، کہندے جیڑی مجلس سے ساڑھے تے ویلاں چوکھیاں سٹن سی، کہنے مجمع بڑا سی، مجمع بڑا سی، بندے پاویں تھوڑے ہون لیکن ویلا چنگیاں ٹکا کے سٹن، تے مجمع بڑا سی، تے بندے بہت زیادہ ہون تے پیسے کوئی نہ سٹن تے مجمع کوئی نہیں دا۔ اللہ کے بندو، ہمیں یہ ٹرینڈ بدلنا ہوگا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ماحول اچھا نہیں ہے، کتاب و سنت کا ماحول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِيَ الْخَمْرَ، میری امت کے لوگ قیامت کے نزدیک شرابیں پئیں گے، لیکن شراب کا نام بدل دیں گے۔ یہ وسکی ہے، یہ جناب بیئر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، نام بدل کے شرابیں پئیں گے۔ یسمونہا بغیر اسمہا، نام کچھ اور ہی رکھیں گے ان کا۔ یعزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، لوگوں کے سروں پر آلات موسیقی چلتے ہوں گے، اور گانے والیاں عورتیں عام ہو جائیں گی، ناچنے والی، بےہودہ قسم کے ڈانس کرنے والی یہ عورتیں عام ملیں گی۔ یخسف اللہ بہم الارض، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زمین میں دنسا دے گا۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن تک ان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ ان کے چہرے بدل جائیں گی، عادات بدل جائیں گی۔ محدثین نے اس کا معنی یہ کیا ہے بندر اور خنزیر بننے کا، اگرچہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے نہیں بدلے گا، لیکن ان کی عادات بندروں والی بن جائیں گی۔ بندر کا کام ہوتا ہے نقالی کرنا، ہر کام کی نقالی کرے گا۔ یہ گانے سننے والے، گانے بجانے والے، آلات موسیقی والے، گاڑی کے اندر تب بھی میوزک چلتا ہے، اپنی بیٹھک کے اندر وہاں بھی میوزک چلتا ہے، خوشی کا موقع ہے پھر بھی میوزک چلتا ہے، اپنے موبائل کی ٹون ہے وہاں بھی میوزک چلتا ہے، خوشی کا موقع ہے وہاں بھی میوزک چلتا ہے، اسکول کالج کا فنکشن ہے وہاں بھی میوزک چلتا ہے، جگہ جگہ پہ موسیقی، جگہ جگہ پہ کنجریوں کے ناچ گانے، یہ مسلمانوں کے اندر عام ہو جائے گا۔ کائنات کا رب ان کو بندر بنا دے گا، ان کی عادات بندروں والی ہو جائیں گی، ہر کام میں کافروں کی نقالی کرتے نظر آئیں گے۔ والخنازیر، اللہ ان کی عادتیں خنزیروں والی، بے حیا لوگوں والی بنا دے گا، ان کے اندر سے حیا کا جنازہ نکل جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کے اندر یہی مضمون اسی طرح موجود ہے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعْزِفَ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ آ جائیں گے جو ریشم کو اپنے لیے حلال قرار دے لیں گے، موٹا ریشم بھی، باریک ریشم بھی، ہر طرح کا ریشم پہنیں گے، اور اپنے لیے شراب کو بھی حلال قرار دے لیں گے، اور گانے بجانے، آلات موسیقی بھی اپنے لیے حلال قرار دے لیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَا يَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنبِ عَالَمٍ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی چند بکریاں لے کے، چند جانور لے کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جائیں گے، اور چرواہے ان کے لیے یہ کام کریں گے۔ ان کے پاس کوئی سائل آئے گا مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے سائل آئے گا، دینا نہیں چاہیں گے سائل کو، اور سائل سے بہانہ لگا کے کہیں گے اچھا کل آ جانا، کل آؤ گے، کل تمہارے ساتھ امداد کریں گے، سائل کو واپس بھیج دیں گے، اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟
کائنات کا خالق و مالک، فَيُبَيِّتُ اللَّهُ وَيُوزَعُ الْعَلَمُ، پہاڑ ان کے اوپر اللہ گرا دے گا، پہاڑ کے نیچے آ کے دب جائیں گے، اللہ تعالیٰ رات میں ان پہ عذاب نازل کرے گا، وَيَمْسَحُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ خنزیر اور بندر بنا دے گا۔ کچھ پہ اللہ پہاڑ گرائے گا، مکانوں کی چھتیں گریں گی، وہ نیچے آ کے دبیں گے، اور کچھ کو اللہ بندر اور خنزیر بنا دے گا، قیامت تک اسی طرح رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کے اندر ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی، عدم تعارف ہوگا، لوگوں کی آپس میں پہچان ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے کے جاننا ختم ہو جائے گا۔ یہ ہمارے بزرگ یہاں موجود ہیں، یہ جانتے ہیں کسی دور میں ایسا ہوتا تھا، گاؤں کے اندر ایک مہمان آتا نا تے پنڈ دے ہر بندے نو پتا ہوندا سی پراونا فلانے گھر آیا ہے، یہ فلاں گھر کا مہمان ہے، اور فلاں گھر کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے، اس کی شادی اس گھر میں ہوئی ہے، یا اس گھر کا بانجا ہے، اس گھر کا بھتیجا ہے، اس گھر کا ملازم ہے، فلاں انسان کا دوست ہے، پورے گاؤں کو تقریباً پتہ ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، اب گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ والے گھر میں کون رہ رہا ہے۔ اس طرح سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، تعارف ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حذیفہ بن یمان بیان کرتے، لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا آخری ٹکڑا بیان کرتا ہوں، یلقا بین الناس التناکر فلا یکاد احد من یعرف احدا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، امام البانی اس روایت کو صحیح لکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح سے جان پہچان سے دور ہو جائیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے۔ آج آپ دیکھ لیں بڑے بڑے شہروں میں تو خصوصاً یہ حالت ہے، ہمارے بھی یہاں حجرہ شاہ مقیم کے اندر آپ کتنے گھروں کو نہیں جانتے ہوں گے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، زیادہ تعارف ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کرنے سے دور ہٹ جاتا ہے۔ بھئی جب تعلق ہی کوئی نہیں تو کسی کے ساتھ خیر خواہی کون کرے گا؟ اسلام کا یہ شعار ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہو، ہمدردی رکھنے والا ہو۔ جب کسی کے ساتھ کوئی تعارف ہی نہیں، جان پہچان ہی نہیں، تو انسان اس کے حالات سے واقف نہیں، دعوت و تبلیغ کا کام رک جائے گا۔ مجھے پتہ ہی نہیں میرے ساتھ والا بندہ کیا کرتا ہے، اس کے اندر گناہ کون سا ہے، اس کے اندر نیکی کون سی ہے، میں اس کو دعوت کس کام کی دوں گا؟ لہٰذا تعلقات ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی پریشانی میں خوشی میں انسان شرکت کرنا چھوڑ دے گا۔ یہ سارے نقصانات ہیں، اور چوتھا بڑا نقصان، اس سے فساد زیادہ پھیلے گا، کیونکہ انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، اور جہاں انسان تنہائی میں ہوتا ہے نا، وہاں شیطان کا حملہ اس پہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر بھائی میں سفر میں ہوں، مجھے کوئی جانتا پہچانتا ہی نہیں سفر کے اندر، حجرہ شاہ مقیم کے اندر میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، میں غلط حرکت نہیں کروں گا کہ بھائی سارے لوگ مجھے جانتے ہیں یہاں پہ، لیکن کسی ایسے علاقے میں ہوں، بے شک میرے ساتھ لوگوں کا جمع غفیر ہے، لیکن مجھے کوئی جانتا ہی نہیں، تو گویا کہ میں سمجھوں گا میں تنہا میں اکیلا ہوں، وہاں پہ گناہ کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت لوگ ایک دوسرے سے اس طرح دور ہو جائیں گے، پہچان ختم ہو جائے گی، اور جب پہچان ختم ہوگی تب گناہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور جتنے پھر گناہ زیادہ ہوں گے اتنا اللہ کی طرف سے عذاب جلدی آئے گا۔ لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ تعارف رکھا کریں، جان پہچان رکھا کریں۔ یہ کئی بزرگ نا ہمارے معاشرے کے اندر اب بھی ہیں ایسے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سلامت رکھیں، وہ لازماً پوچھتے ہیں، ہاں بھی کہاں سے آئے ہو تم، کہاں جا رہے ہو، تمہارا کیا تعارف ہے؟ میرے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کی صحت ایمان والی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کی اب بھی یہ روٹین ہے، مسجد میں نماز پڑھتے نا، کوئی بندہ اجنبی نظر آتا ہے اس کو فوراً بلا لیتے ہیں اپنے پاس، کہاں سے آئے ہیں آپ، کہاں جا رہے ہیں، کس کو ملنا ہے، کس کے بیٹے ہیں، کس کے گھر میں آئے ہیں؟ حالانکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ اگلا بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور ہم خود بسا اوقات محسوس کرتے ہیں کہ اب بھائی تسی جان دیا کرو، ہر بندے نے پوچھنے لگ پہ کہندے نہیں پتر پوچھنا چاہیے۔ یقین جانی یہ بزرگوں کے اندر یہ اب بھی جذبہ ہے اس طرح کا، اور ہونا چاہیے۔
اس سے لوگوں کے حالات کا علم ہوتا ہے، لوگوں کی پریشانیوں کا علم ہوتا ہے، لوگوں کے تعلقات اور محبتیں آپس میں بڑھتی ہیں، پیار پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان کی کہ دھوکہ بازی عام ہو جائے گی، پتہ نہیں چلے گا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، پتہ نہیں چلے گا اچھا کون ہے برا کون ہے، فائدے والا کون ہے نقصان والا کون ہے، پتہ کوئی نہیں چلے گا۔ حالات اس طرح کے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں، میں سیاست کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر دوں۔ آج کل عموماً بھئی پورے دعوے کے ساتھ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نون لیگ ملک کے لیے بہت اچھی ہے، کوئی بندہ پورے دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پی ٹی آئی بہت اچھی ہے، پیپلز پارٹی کے بارے میں بہت کوئی اپنے اچھے خیالات پیش نہیں کر سکتا۔ بھئی ہر بندہ اپنی امید کے سہارے پہ بیٹھا نہیں جائے کم کر کے وہ کھائے گا، بس یہ تھوڑا بہت جو امید نظر آتی ہے اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دھوکہ بازی اتنی عام ہو جائے گی، زبانیں کچھ اور کہیں گی، عمل کچھ اور ہوگا، پیچھے مفاد کچھ اور ہوگا، مقصد کچھ اور، ہدف کچھ اور ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے، ابو ہریرہ بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیاتی علی الناس سنوات خداعات، بڑی کمال کی حدیث ہے، انسان کو ہلا دینے والی ہے، غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت پر ایسے سال آئیں گے خداعات جو بڑے دھوکے والے سال ہوں گے، بہت بڑا دھوکہ ہوگا ان کے اندر۔ خداعات مبالغے کا صیغہ آپ نے استعمال کیا، یصدق فیہا الکاذب، جو جھوٹا ہوگا نا اس کو سچا سمجھا جائے گا، جو بڑے جھوٹ بولنے والا، برسر اسٹیج جھوٹ بول رہا ہے، میڈیا پہ آ کے جھوٹ بول رہا ہے، آن دی ریکارڈ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن لوگ پھر بھی کہیں گے یہ سچا انسان ہے۔ پرلے درجے کا جھوٹا انسان مکار ہوگا، دھوکے باز ہوگا، سننے والے کہیں گے نہیں جی بڑا سچا انسان ہے۔ وَيُكَذَّبُ فِيهِ الصَّادِقُ، اور جو سچ بولنے والا ہوگا نا اس کو جھوٹا کہا جائے گا، نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور تیسری بات، وَيُؤْتَمَنُ فِيهِ الْخَائِنُ، جو کرپٹ انسان ہوگا نا، پرلے درجے کا کرپٹ، خائن، خیانت والا، اس کو امین اور امانت دار سمجھا جائے گا۔ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور اس دھوکے کے اندر یہ ہوگا جو امانت دار انسان ہوگا اس کو خیانت والا اور کرپٹ سمجھا جائے گا۔ آپ بازار کے اندر ذرا دیکھ لیں چکر لگا کے، جو بندہ بڑی باتیں کرتا ہے نا، ڈیلنگ بڑی کمال کی اس کی، وہ اگرچہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں بڑا چنگا بندہ ہے جی، انہیں بڑی ساڑھے رعایت کیتی ہے، 5000 بتا کے اس نے ہمیں 1200 میں دے دی، بڑی رعایت کی اس نے، تو بندہ ہی بڑا چنگا ہے۔ اور جو بندہ بڑا اچھا بیچارہ اپنا مناسب سا پرافٹ لے رہا ہے، وہ کہتا بھئی 4000 کی چیز میں نے خود خریدی ہے، 4500 کا تمہیں دوں گا، ہم کہتے نہیں جھوٹ بول رہا ہے یہ انسان، یہ تو بڑا دھوکہ کر رہا ہے۔ سچ بولنے والے کو ممبر پہ کھڑا ایک اچھا عالم دین، جید عالم دین، اللہ کا تقوی رکھنے والا، رب کا ڈر اور خوف رکھنے والا حقیقت بات آپ کے سامنے پیش کرے گا، آپ کہیں گے نہیں جھوٹ بولنے والا ہے، فلاں سچا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سچ بولنے والے کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹ بولنے والے کو سچا کہا جائے گا، کرپٹ انسان کو اس کو سچا امین کہا جائے گا، امانت دار کہا جائے گا، اور جو امانت دار اس کو کرپٹ کہا جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ، لوگوں کے اندر رویبضہ بات کرے گا، رویبضہ بولے گا۔ قالوا وما هي یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتا دیں رویبضہ کیا ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رویبضہ کے بارے میں حدیث کے اندر 3 صفتیں بیان کی ہیں، 3 صفتیں کہ یہ رویبضہ کیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں نمبر 1 الرجل الطافہ الذی یتکلم فی امر العامہ، رویبضہ کے بارے میں پہلا بیان اللہ کے رسول کا، رویبضہ وہ انسان ہوگا جس کا معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں، معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں، لیکن وہ باتیں کرے گا لوگوں کے مسائل کی، معاشرے کے اندر اس کی جان پہچان کوئی نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا الرجل السفی الذی یتکلم فی امر العامہ، بے وقوف انسان ہوگا لیکن لوگوں کے سامنے باتیں کرے گا بڑی بڑی بلندی والی۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں الرجل الفویسق الذی یتکلم فی امر العامہ، فاسق قسم کا، گناہگار قسم کا، پرلے درجے کا،
حدیث کے الفاظ کا معنی اگر کروں، لوکا ابن لوکا اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لوکا حدیث کے اندر کمینے کو کہا گیا ہے، خود بھی کمینہ ہوگا، اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا، لیکن باتیں دین کی کرتا نظر آئے گا، اور ہم لوگ اس پہ بڑا اعتماد کریں گے۔ یہ مرزا جہلمی کیا ہے آج؟ غامدی کا فتنہ کیا ہے آج؟ کہاں سے دین پڑھ کے آئے؟ کس مکتبہ فطر سے دین سیکھا ہے؟ کہاں سے دین لے کے آئے؟ کس استاد کے پاس بیٹھ کے دین سیکھا؟ لیکن آج لوگوں کو دین سکھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے کبھی ماہ رمضان میں دیکھا ہوگا، رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے یہ دین سکھانے والے سارے کون ہوتے ہیں؟ وہ جو 11 مہینے ڈانس کرتے ہوئے، 11 مہینے بغیرتی میں اپنی زندگی بسر کرنے والے، وہ رمضان ٹرانسمیشن لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم وہاں پہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جی فلاں اداکارہ نے یہ مسئلہ بتایا، جی فلاں نے یہ مسئلہ بتایا، جی فلاں ٹی وی پہ آ کے بیان کر رہا ہے، جی دین کا ککھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن دین کے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ رویبضہ ہوتا ہے، لوگوں کے ہر مسئلے کو بیان کرنے والے۔ آپ جو مرضی مسئلہ چھیڑ کے بیٹھ جائیں، اور آپ نے کئی محفلوں کے اندر دیکھا ہوگا، آپ کہتے ہیں بندہ حرفن مولا ہے، بندہ حرفن مولا ہے، بھائی جیڑا موضوع بیان کرو نا اندے تے گل کردا ہے۔ یہ رویبضہ ہوتے ہیں، حالانکہ کسی انسان کے پاس ایسی طاقت نہیں کہ ہر موضوع پہ بات کر سکے، ہر فن پہ گفتگو کر سکے، لیکن ہر فن میں، ہر موضوع میں ٹانگ اڑانا، اس پہ اپنی رائے دینا، اس پہ لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ رویبضہ کا کام ہوتا ہے، جو محفل پہ بھی چھانے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو دین کے مسائل بھی بتاتا، جبکہ دین کا خود پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، ایسے حالات ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سارے حالات، ٹی وی چینل پہ دین سکھانے والے جتنے نظر آ رہے ہیں، بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو حقیقت میں جید علماء کرام ہیں۔ پیغام ٹی وی پہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین کو، پروفیسر ساجد میر صاحب کو، حافظ عبد الکریم صاحب، اور عالم اسلام کے بہترین لیڈر مایا ناز قائد قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، جنہوں نے پیغام ٹی وی جیسی نعمت آپ کے سامنے رکھی، اور جہاں سے دین کی صحیح تعلیم آپ تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے یہ باقی سارے چینل چھوڑیں، اگر دین سیکھنا چاہتے ہیں کسی چینل سے ہی، تو پھر یہ ایک چینل مجھے تو نظر آتا ہے حقیقت میں جہاں سے صحیح تعلیم دی جا رہی ہے۔ باقی سارے رویبضہ بول رہے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا قرب قیامت رویبضہ بولیں گی۔ اور جناب حذیفہ بیان کرتے ہیں، لا تقوم الساعۃ حتی یکون اسعد الناس لوکا ابن لوکا، مسند احمد کی روایت ہے۔ جناب حذیفہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ خود بھی کمینہ ہوگا، اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا، وہ بندہ دنیا کے اندر بڑا عزت والا نظر آئے گا، لوگ اس کو سلوٹ کریں گے، اس کی گاڑی پہ پھول پھینکیں گے، پرلے درجے کا ظالم ہوگا، بدکار ہوگا، شرابی کبابی ہوگا، چور ڈاکو ہوگا، لوگوں کے خون چوسنے والا ہوگا، پرلے درجے کا ظالم بدماش ہوگا، لیکن اس کو پروٹوکول دیں گے، اس کی گاڑی پہ پھول پھینکیں گے، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کے سامنے قلین بچھائے جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آپ دیکھیں اپنے سیاستدانوں کو، ان میں سے کون کو ایماندار نظر آتا ہے؟ لیکن پروٹوکول نہیں دیتے آپ ان لوگوں کو، کبھی کسی عالم دین کو آپ اس قدر پروٹوکول دیتے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ قرب قیامت ہے، قیامت کی نشانی، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائیں، ان میں 2 نشانیاں آپ نے حدیث جبرائیل کے اندر بھی بیان فرمائیں۔ جناب جبرائیل نے سوال کیا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول قیامت کی نشانیاں بتا دیں، لمبی حدیث ہے، قیامت کی نشانیاں بتا دیں۔ آپ نے 2 نشانیاں بیان کی، ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ کیا مطلب؟ زناکاری عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا کون کس کی بیٹی ہے، کون کس کا بیٹا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہوگا، نسب کسی اور کی طرف چلے گا، وارث کسی اور کا بنے گا، بیٹا کسی اور کا ہوگا۔ ان تلد الامۃ ربتہا، زناکاری عام ہو جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَىٰ
رعشا یتطاولون فی البنیان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج جو لوگ تمہیں پاؤں سے ننگے نظر آتے ہیں، جن کے پاس جسم پہ پہننے کو کپڑا موجود نہیں، جو بکریاں چرانے والے تنگ دست لوگ ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا ان کے پاس اتنی دولت آئے گی یہ لمبی لمبی عمارتیں بنا کے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، بھئی میں نے برج الخلیفہ بڑا لمبا بنا دیا ہے، اب اس سے بڑا کوئی بنا کے دکھائے بھئی، وہ پھر اگلے بھی تیار ہو جائیں گے ہم بھی ایک بنا رہے ہیں، لمبی لمبی عمارتیں بنانے لگ جائیں گے، دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامات بیان کی ان میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ قبیلہ قحطان کا ایک آدمی بادشاہ بنے گا اور لوگوں کو اپنے لاٹھی کے ساتھ ہانک کے لے کے جائے گا۔ لاٹھی سے ہانکنے کے دو مطلب محدثین نے بیان کیے، ایک مطلب عدل و انصاف قائم کرے گا اپنے لاٹھی کے ذریعے سے، دوسرا مطلب لوگوں پر ظلم کرے گا۔ قبیلہ قحطان کا ایک آدمی بادشاہ بنے گا، ابھی تک تو نہیں بنا، اللہ کے رسول کی زبان پر ہمیں یقین ہے کہ بنے گا ضرور۔ اللہ کے رسول نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی، فرمایا جہجا نامی ایک آدمی بادشاہ ہوگا، لا تذهب الايام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجہجا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک جہجا نامی بندہ بادشاہ نہیں بنے گا۔ یہ جہجا نامی ایک غلام ہوگا، اس کا باپ بھی غلام، ماں بھی لونڈی، خاندان غلاموں کا، یہ بادشاہ بنے گا، ابھی تک نہیں بنا، انشاءاللہ قیامت سے پہلے بنے گا، کیونکہ پیغمبر کائنات کی زبان عطر سے الفاظ نکلے ہیں۔ اور آخری چھوٹی علامتوں میں سے آخری علامت بیان کر دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین اجنبی ہو جائے گا، دین اجنبی ہو جائے گا۔ دین کے اجنبی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نیکی پر عمل کریں گے، نیکی کا کام کریں گے، لوگ آپ کو اجنبی سمجھیں گے، لے ایوی نیکی کوئی پلا ہونا، ایوی نیکی کا کام میں۔ مثال کے طور پہ آپ تجربہ کر کے دیکھنا، آپ کمرے کے اندر گئے نا السلام علیکم، باہر نکلے السلام علیکم، پھر گئے السلام علیکم، پھر باہر نکلے السلام علیکم، پھر گئے السلام علیکم، آپ سنت پہ عمل کرتے ہیں لیکن آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، اے تو کی تماشا بنا لے السلام علیہ، دین اجنبی ہو جائے گا۔ ایک عورت شرعی پردہ کر لے، اپنے دیور سے، اپنے جیٹھ سے، اپنے کزنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے پردہ کر لے مکمل طور پہ، لوگ اس کے گھر جانا چھوڑ دیں گے، تعلقات ٹوٹیں گے، کہیں گے وڈے حاجی بن گئے نہیں، بھئی دین اجنبی ہو جائے گا۔ آپ کہیں پہ نیکی کی بات کر کے دیکھیں، لوگ آپ کو کہیں گے یہ کہاں سے دین آ گیا بھائی۔ لوگوں کو دین کا پتہ نہیں ہوگا، گناہوں کا بڑا پتہ ہوگا، اور گناہوں کو نیکی سمجھ کے کیا جائے گا، جبکہ نیکی کو برا سمجھا جائے گا، دین اس طرح سے اجنبی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا بعد الاسلام غریبا، دین شروع ہوا تھا اس وقت اجنبی تھا، لوگ اس کو نہیں پہچانتے تھے، ایک وقت ایسا آئے گا واسا یعود غریبا، وقت آئے گا دین پھر اجنبی ہو جائے گا، لوگ پھر اس دین سے ناواقف ہو جائیں گے۔ وَسَيَارِزُ الدِّينُ إِلَى الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا يَارِزُ الْحَيَّةُ إِلَى فِي حُجُرِهَا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے سانپ اپنی بل سے باہر نکلتا ہے نا، اپنا تھوڑا بہت جو اس نے کھانا پینا ہے کھا پی کر واپس پھر اپنے بل میں چلا جاتا ہے نا، اسی طرح دین دو جگہ سے شروع ہوا تھا، مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ سے، ایک وقت آئے گا ان دو شہروں میں دین رہ جائے گا، باقی پوری دنیا سے دین کا نشان ختم ہو جائے گا۔ بھائی اگر دین پہ قائم رہنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر دین کی تعلیمات کو عام کریں، نیکی کا رواج پیدا کریں، اپنی زندگی کے اندر نیکیاں لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔